حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے حکم سے مجاہدین نے مقتولین کا مال و اسباب اور دیگر سامان جنگ یکجا کیا۔ کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ حضرت عبداللہ اسیران جنگ مال غنیمت اور اپنے لشکر کو لے کر واپس اس مقام پر لوٹے جہاں حضرت عمرو بن عاص اسلام کے مجاہدوں کا لشکر لیے مقیم تھے، اور اس طرح فتح اور غنیمت کے ساتھ حضرت عبداللہ کے لوٹنے سے حضرت عمرو بن عاص بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے قیدیوں سے رومی لشکر کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے سردار روبیش کو 1,00,000 کا لشکر دے کر تمہارے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو ملک شام سے نکال بھگائے۔ 1,00,000 کے لشکر سے سردار روبیش نے اس 10,000 سواروں کو بطور طلیہ پہلے بھیجا تھا جس نے تمہارے چھوٹے لشکر کے ہاتھوں ہزیمت اٹھائی ہے، لیکن اب بھی سردار روبیش کے ساتھ 90,000 کا لشکر جرار موجود ہے جو عمدہ قسم کے جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہے، اور ہرقل بادشاہ کی نظر میں سردار روبیش سے برا اور کوئی شخص لڑائی کا ماہر اور آزمودہ کار نہیں۔ وہ لشکر عنقریب تم تک پہنچنے والا ہے اور تم کو ہلاک اور تباہ کر دے گا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ جس طرح رومی لشکر کے طلیہ کا سردار مارا گیا، اسی طرح سردار روبیش بھی مارا جائے گا۔ پھر حضرت عمرو بن عاص نے تمام قیدیوں پر اسلام پیش کیا جس کا انہوں نے انکار کیا، لہٰذا سب کی گردنیں ماری گئیں۔ رومی قیدیوں کی گردنیں مارنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی لشکر اسلامی لشکر کی طرف آ رہا تھا، لہٰذا اسلامی لشکر خود چل کر دشمن کے سامنے جائے تو اس سے رومیوں کے اوپر ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ اسلامی لشکر قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری کثرت تعداد سے قطعاً ڈرتا نہیں۔ جس پر ہم حملہ کرنے جا رہے تھے وہ خود چل کر ہم سے ٹکر لینے آئے ہیں۔ اسی طرح رومی لشکر پر رعب ڈالنے کی دوراندیشی سے حضرت عمرو بن عاص نے لشکر روانہ کیا۔ ابھی لشکر تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ رومی لشکر دکھائی دیا۔ لشکر کیا تھا؟ امڑتا ہوا سیلاب تھا۔ لشکر میں 9 سلیبیں بلند نظر آ رہی تھی اور ہر سلیب کے نیچے 10,000 سوار تھے۔ رومی لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی جبکہ اسلامی لشکر صرف 9,000 کا تھا، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 رومی تھے۔ رومی سردار روبیش کو اپنے لشکر کے طلیہ کی ہزیمت اور خواری اور بدطریق سردار کے مارے جانے کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا وہ غم اور غصے میں تھا، اپنے لشکر کو بڑے جوش سے ابھارتا تھا اور اپنے بھائیوں کے انتقام کا جذبہ دلاتا تھا۔ رومی لشکر کے سپاہی پوری طرح متشل تھے اور رومی اور اسلامی لشکر کو لقمہ تر سمجھ کر نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے رومی لشکر کو دیکھتے ہی فوراً اسلامی لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ دائیں جانب پر حضرت ضحاک بن ابی سفیان، بائیں جانب پر حضرت سعید بن خالد، ساقہ میں ابو درداء اور قلب میں خود ٹھہرے۔ آپ نے اپنے آقا مولا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پائی ہوئی تعلیم اور تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی لشکر کی عمدہ صف بندی کی۔ مجاہدوں کے گھوڑے اس طرح آستاجہ تھے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، گویا ایک مضبوط آہنی دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ ہر صف کا یہی عالم تھا۔ صف بندی کی نفاست، درستگی اور سجاوٹ دیکھ کر رومی سردار روبیش دنگ رہ گیا۔ اس طرح کی صف بندی اس نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ جنگی مہارت میں سردار روبیش ملک شام میں مشہور اور معروف، لیکن اسلامی لشکر کی صرف صف بندی دیکھ کر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا اور ایک ناپیدا خوف اس پر چھا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسلامی لشکر کی صف بندی کا یہ عالم ہے تو شمشیر یعنی تلوار بازی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے ذہن میں اپنے لشکر کے طلیہ کی ہلاکت کا دھندلا سا منظر دکھائی دینے لگا اور اس کا ضمیر کہہ رہا تھا کہ شاید میرا اور میرے ساتھیوں کا بھی وہی حال ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے حملہ کرنے سے توقف کیا اور اسلامی لشکر کے سامنے تھوڑا فاصلے پر اپنا لشکر ٹھہرا دیا تاکہ دیکھے کہ اسلامی لشکر کی طرف سے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں اب اتنی ہمت اور حوصلہ نہ تھا کہ حملہ کرنے میں سبقت کرے۔ جب رومی لشکر نے توقف کیا اور ان کی جانب سے کوئی پہل نہ ہوئی تو اسلامی لشکر سے حضرت سعید بن خالد نکل کر میدان میں آئے، بلند آواز سے للکار
للکارا اور لڑنے کے لیے مقابل طلب کیا لیکن رومی لشکر میں سے کسی کان پر جون تک نہ رینگی، سب کے سب خاموش بت بنے کھڑے رہے۔ حضرت سعید بن خالد اپنے گھوڑے پر سوار میدان میں چکر لگاتے اور پکار کر مقابل طلب کرتے تھے، لیکن رومی لشکر سے کوئی نہیں نکلا تو انہوں نے رومی لشکر کے دائیں اور بائیں جانب پر حملہ کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس پر حملہ آور ہوا ہے۔ حضرت سعید بن خالد نے رومی لشکر کی صفیں الٹ کر رکھ دی اور بہت سے رومی سپاہیوں کو جہنم رسید کر چکے۔ تب رومیوں نے حرکت کی اور اکٹھے ہو کر حضرت سعید پر ٹوٹ پڑے۔ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کی نوکوں سے ان کے مقدس جسم کو چھلنی کر دیا، لیکن حضرت سعید آخری دم تک لڑتے رہے اور خدا اور رسول کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سامنے سے اسلامی لشکر میں رنج اور غم چھا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص سب سے زیادہ معلول ہوئے کیونکہ حضرت سعید بن خالد ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اسلامی لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو درداء، حضرت ذوالقلع حمیری وغیرہ شاہ سواران اسلام نے حملہ کرنے میں سبقت کی اور ان حضرات کی مطابقت میں پورا اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اب رومی لشکر میں پوری طاقت سے حملہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ 90,000 رومیوں نے مٹھی بھر مجاہدوں کو گھیرے میں لے لیا۔ تلواروں سے تلواریں اور نیزوں سے نیزہ ٹکرا رہا تھا۔ گرد و غبار بادل کی طرح اٹھ رہے تھے۔ ایک عجیب شور و غل برپا تھا۔ رومی لشکر کا سردار ربیش اپنے سپاہیوں کو پکار کر کہتا تھا کہ اے بندگان صلیب، ان عربوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ صلیب تمہاری مدد کر رہی ہے، دین مسیح کی حمایت میں اپنی جان کی پرواہ مت کرنا، صلیب کی برکت سے تم ضرور غالب آؤ گے۔ اپنے سردار کی آواز پر رومی سپاہی نہایت جوش اور خروش سے لڑنے لگے۔ اسلام کے مجاہدین پر بڑی شدت اور تنگی کا وقت تھا۔ مجاہدین تحلیل اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے پروردگار، مدد فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ علامہ محمد بن عمر عقدی نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق سے روایت کیا کہ اس دن صبح سے لے کر دوپہر تک شدت سے جنگ جاری رہی۔ اس دن سخت گرمی تھی اور ہوا بھی آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ زوال کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے لشکر موحدین کی نصرت کے لیے وہ دعا مانگی جو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے دعا کے الفاظ ابھی ختم ہی کیے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے سبز گھوڑے نکل رہے ہیں اور ان گھوڑوں پر ہاتھوں میں سبز نشان لیے ہوئے سوار ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو نشان تھے ان کی نوکیں چمکتی تھیں اور کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، بشارت ہو تم کو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق فرماتے ہیں، پس میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ فتح حاصل ہوئی۔ امت کو بابرکت دعا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ دیکھا میں نے رومیوں کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے اور مسلمان ان کے پیچھے تعاقب میں ہیں اور منادی آواز فتح کی دے رہا ہے، اور تھے جانور مسلمانوں کے زیادہ تر دوڑنے والے رومیوں کے جانور سے۔ پس مار ڈالا ہم نے بیچ اس لڑائی فلسطین کے 10,000 رومیوں کو یا زیادہ اس سے۔ رومی لشکر نے ہزیمت اٹھائی اور پیٹ دکھا کر بھاگے۔ مجاہدینوں نے ان کا تعاقب کیا اور بھاری تعداد میں رومیوں کی گردن زنی کی۔ جب رات کی سیاہ زلفیں بکھری اور ان زلفوں نے دنیا کو اپنے سائے میں لیا کہ تاریکی پھیلائی، تب اسلامی لشکر اپنے کیمپ میں واپس لوٹا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ رات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ چھا گیا تو لشکر کے سپاہی دن بھر جنگ کرنے کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، لہٰذا سب نے استراحت میں شب بسر کی۔ صبح مردم شماری کرنے پر پتہ چلا کہ اسلامی لشکر سے 130 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا، لہٰذا میدان جنگ سے شہیدوں کی لاشیں جمع کی گئیں، لیکن ان لاشوں میں حضرت سعید بن خالد کی لاش نہ تھی۔ حضرت عمرو بن عاص بذات خود حضرت سعید بن خالد کی لاش کو تلاش کرنے گئے۔
کافی تلاش اور جستجو کے بعد حضرت سید کی لاش اس حالت میں دستیاب ہوئی کہ ان کے جسم کو گھوڑوں کے سموں نے ایسا روندا تھا کہ تمام ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے بھتیجے حضرت سید کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا اور گریاں کنا ہوئے حضرت سید کے لیے خوب روئے اور دعائے مغفرت اور رحمت کی، پھر تمام کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا۔ شہداء کی تدفین سے فراغت پانے کے بعد مجاہدوں نے رومی لشکر کا متروکہ مال اور اسباب جمع کرنا شروع کیا۔ کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا جو اسلامی احکام کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ غنائم کی تقسیم سے فرصت پا کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم امین علامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھا۔ اس خط میں جنگ فلسطین کی پوری تفصیل مرقوم فرمائی اور رومی لشکر سے کل 11,000 سپاہیوں کے قتل اور کثیر مال غنیمت حاصل ہونے کا حال بھی تحریر فرمایا۔ خط کے اختتام میں اسلامی لشکر کے 130 مجاہدوں خصوصاً حضرت سعید بن خالد کی شہادت کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمرو بن عاص کا خط لے کر حضرت ابو عامر الدوسی روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے لشکر کے ساتھ ملک شام کی سرحد پر تھے اور ابھی اس کے ملک شام میں داخل نہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو عامر نے حضرت ابو عبیدہ کے کیمپ میں پہنچ کر ان کی خدمت میں خط پیش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے لیکن مجاہدوں کی شہادت کی خبر پر کر معلول اور رنجیدہ ہوئے۔ حضرت ابو عامر نے جنگ فلسطین کے تمام حالات جنگ سنا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کی مجلس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور حضرت سعید بن خالد کی شجاعت اور بہادری اور ان کی شجاعت کا آنکھوں دیکھا حال کہہ سنایا۔ اس وقت حضرت سعید کے والد حضرت خالد بن سعید حضرت ابو عبیدہ کے پاس موجود تھے۔ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تڑپ گئے، اپنے بیٹے کی جدائی پر بے ساختہ رونے لگے اور اس درد سے روئے کہ تمام حاضرین بھی رو پڑے۔ غم کا سماں بندھ گیا۔ حاضرین نے حضرت خالد بن سعید کی تعزیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد حضرت خالد بن سعید کی طبیعت کچھ پرسکون ہوئی تو فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیا اور فلسطین کی جانب روانہ ہونے کی اجازت طلب کرنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے کہا کہ کہاں جاؤ گے اے خالد، حالانکہ تم ایک رکن ہو ارکان مسلمان سے۔ خالد نے کہا کہ میں صرف بارادہ زیارت قبر اپنے بیٹے کے جاتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میں بھی اپنے بیٹے سے جا ملوں۔ پس ابو عبید نے سکوت کیا اور عمرو بن عاص کو خط کا جواب لکھا۔ ناظرین کرام، غور فرمائیں کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اجلا صحابہ کرام میں سے تھے، نیز امین علامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ وہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن سعید کی جلالت اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ تم ایک رکن ہو ارکان مسلمان سے، یعنی حضرت خالد بن سعید کا اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہی جلیل القدر اور ذی مرتبہ صحابی رسول ملک شام کی سرحد سے الغرض فلسطین کا سفر صرف اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے کر رہے ہیں اور ان کا سفر صرف اور صرف زیارت قبر کے لیے ہے۔ اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں صرف بارادہ زیارت قبر اپنی بیٹے کے جاتا ہوں۔ یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خالد بن سعید نے صرف زیارت قبر کی نیت سے ہی سفر کیا۔ زیارت قبر کے علاوہ اس سفر سے ان کا کوئی منشا یعنی مطلب نہیں تھا، لہٰذا اگر زیارت قبر کی نیت سے سفر کرنا کفر، شرک، ناجائز، حرام، بدعت یا خلاف شریعت ہوتا بلکہ اس میں گناہ کا ہلکا سا شعبہ بھی ہوتا تو حضرت خالد بن سعید ہرگز سفر زیارت قبر کی نیت سے سفر نہ کرتے اور نہ ان کو ایسا سفر کرنے میں امین علامت اجازت دیتے، بلکہ صاف ممانعت فرما دیتے کہ اے خالد، تم اپنی محبت دلی کے جذبے کے
تحت اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کا عزم کر رہے ہو، لیکن اس طرح کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید کو سفر زیارت قبر سے منع نہ فرمایا، بلکہ ان کے ہاتھوں حضرت عمرو بن عاص کو خط بھیجا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے اس سفر کی اجازت دی۔ ایک جلیل القدر صحابی کا سفر زیارت اور ایک دوسرے جلیل القدر کی اجازت ہمارے لیے سند ہے کہ سفر زیارت قبر جائز ہے، لیکن افسوس صد افسوس دور حاضر کے منافقین زیارت قبر کی غرض سے کیے جانے والے مبارک سفار کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور شرک اور بدعت کے فتوے نافذ و صادر فرماتے ہیں۔ اپنے فاسد اعتقاد کو درست ثابت کرنے کے لیے لا شد رحال والی حدیث کے من گھڑت معنی اور مطلب اختراع کرتے ہیں اور اپنے دل میں بری ہوئی اولیاء کرام کی بابت عداوت اور خباثت اور انکار تعظیم کا زہر پھیلانے کے لیے حدیث کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن سعید لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ کا خط لے کر فلسطین پہنچے اور حضرت عمرو بن عاص کو خط دیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اٹھ کر حضرت خالد بن سعید سے مصافحہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید اپنے صاحبزادے کے فراق اور غم میں رو رہے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان کی تعزیت کی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے خالد غم نہ کرو، اور تمام مجاہدوں نے بھی حضرت خالد بن سعید سے ملاقات کی اور فریضہ تعزیت ادا کیا۔ حضرت خالد بن سعید نے مجاہدوں سے اپنے بیٹے کی کوشش جہاد اور کیفیت شہادت معلوم کی۔ مجاہدوں نے بتایا کہ انہوں نے دلیری اور جواں مردگی کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کی شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے لشکر میں قیامت برپا کر دی۔ دین اسلام کی خدمت انجام دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی اور خدمت دین میں مشغول رہ کر باوقار شہادت پائی۔ پھر حضرت خالد بن سعید نے مجاہدوں سے اپنے بیٹے کی قبر معلوم کیا، نشان قبر تلاش کر کے قبر پر پہنچے اور کہا اے میرے بیٹے، روزی کرے اللہ تعالیٰ مجھ کو صبر تمہارے اوپر اور ملا دے اور مجھ کو تمہارے ساتھ۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قدرت اور مکنت دی تو میں تمہارا بدلہ لوں گا، اور نزدیک اللہ کے امید میں ثواب رکھتا ہوں تمہارے لیے۔ اپنے نور نظر کی قبر کی زیارت سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن سعید حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ تھوڑا سا لشکر بطور سریہ اپنے ساتھ لے کر مشرکوں کی تلاش اور جستجو میں جاؤں۔ امید ہے کہ میں ان میں سے کسی کو پا لوں اور قتل کر دوں تاکہ اپنے لخت جگر کا انتقام لے کر دل کو تسکین دوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے قوم حمیر کے 300 سواروں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت خالد بن سعید جوش انتقام اور ولولہ جنگ میں اتنے غرق تھے کہ اسی وقت 300 سواروں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ایک سرسبز میدان میں پہنچے۔ سخت دھوپ اور شدت کی گرمی تھی، لہٰذا سب نے یہ ارادہ کیا کہ دن کا وقت یہاں گزار دیں تاکہ ہمارے جانور چارہ اور گھاس کھا لیں اور پھر رات کے وقت یہاں سے روانہ ہوں گے۔ لہٰذا سب نے اس میدان میں توقف کیا اور اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے کھول دیا۔ اس میدان کے قریب ہی ایک بلند پہاڑ تھا۔ حضرت خالد بن سعید اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے نظر اٹھا کر پہاڑ کی جانب دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر ان کو چند آدمی دکھائی دیے۔ حضرت خالد بن سعید نے ساتھیوں سے کہا کہ میرا گمان ہے کہ یہ لوگ جاسوس ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی لشکر اس میدان کے اطراف میں پوشیدہ ہو اور یہ لوگ ہماری مخبری کر دیں۔ مبادا ہم پر دشمن کا لشکر آ پڑے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ہم ان جاسوسوں پر جا پڑیں اور اپنے قبضے میں لے لیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے خالد، یہ کس طرح ممکن ہے، کیونکہ ہم میدان میں ہیں اور وہ لوگ پہاڑ کی بلندی پر ہیں اور پہاڑ کا جغرافیہ اس طرح کا ہے کہ اس پر چڑھنا امر دشوار ہے۔